بہت سے بچے ایسے ہیں جو گھر سے اسکول میں آنے کی مار کھا رہے ہیں۔ یہاں پہ کیونکہ اتنی اچھی پڑھائی ہے، ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، ان بچوں کو پیار دیا جاتا ہے، تو وہ ریگولر بیسس پہ یہاں پہ آتے ہی آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ڈیجیٹل میڈیا اور میں ہوں عبدالستار مرزا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے کنٹینر اسکول کا وزٹ کروائیں گے جہاں دن بھر بچے جو ہیں سڑکوں سے کچرا اٹھاتے ہیں اور پھر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم کی پیاس بجھانے کے لیے وہ اپنے کنٹینر اسکول پہنچ جاتے ہیں۔ اس کنٹینر اسکول کے روح رواں جو ہیں منان لیاقت صاحب ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کنٹینر اسکول انہوں نے کب بنایا اور یہ اس کنٹینر اسکول میں کتنے جو بچے ہیں زیر تعلیم ہیں اور کہاں سے یہ بچے آ رہے ہیں۔ جس اسکول میں ابھی ہم کھڑے ہیں، جس کا ذکر آپ کہہ رہے تھے، اسٹریٹ اسکول کہہ لیں، اس کو کنٹینر اسکول کہہ رہے ہیں، یہ اسپیسیفک ان بچوں کے لیے ہے جو سارا دن جو ہے کچرے کے ڈھیروں سے کچرا اکٹھا کرتے ہیں یا گتا اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو بیچ کے اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں، یا سڑکوں پہ جگہ جگہ خاک چھانتے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور یہ اسکول کی بنیاد 10 سپتمبر 2017 میں رکھی گئی، اور اسی پارکنگ ایریا جہاں پہ ہم اس ٹائم کھڑے ہیں، یہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا، اور آج الحمدللہ 100 سے زیادہ بچے اس کنٹینر میں زیر تعلیم ہے، اور نہ صرف زیر تعلیم ہے بلکہ 100 سے زیادہ بچے یہاں سے اب اپنا سفر طے کر کے گجرات کے مختلف اسکول میں انرول بھی ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کے کیسے مائنڈ میں آیا کہ یہ کیسا اسکول بھی ہونا چاہیے؟ یہ سٹوری بڑی زبردست ہے اور انوکھی ہے، اور آج تک وہ بچہ میری بھی انسپائریشن ہے جس کی وجہ سے یہ سفر کا آغاز ہوا، اور اس بچے کا نام عبدالرازق ہے جی۔ اور میں یہاں سے میری گاڑی جو ہے وہ گھر کی طرف جا رہی تھی اسی کچہری چوک سے، اور میں نے اس بچے کو اسی جگہ پہ دیکھا کہ ایک کچرے کے ڈھیر سے وہ اخبار کے ٹکڑے کو نکال کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ ایک لمحہ تھا جس میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ایسے جو 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے پاکستان کی سڑکوں پہ ہیں، اگر ہم ان کو تعلیم جیسی نعمت سے نواز دیں، اور اگر ہم تھوڑی سی ہمت اور کوشش دکھائیں اور ایسے بچوں کا ہیلپنگ ہینڈ بنیں، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب ایسے 2.5 کروڑ بچے نہ صرف اسکولوں میں ہوں گے بلکہ نہ صرف اپنا بلکہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ یہ بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، پاکستان کے مستقبل کو جو ہے زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بچے سے اس سکول کا 7 سال پہلے جو ہے آغاز کیا۔ منان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں سے جو پڑھنے والے بچے ہیں جو کن کن سکولوں میں جو ہے آپ انہیں تعلیم دلوا رہے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ کون کون سی کلاس تک جو ہیں وہ جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ان 7 سالوں میں ہم نے تقریباً اس سکول سے 100 سے زیادہ بچوں کو گجرات کے ڈیفرنٹ سکولوں میں انرول کیا، جس میں چناب سکول سر فہرست ہے، اس کے بعد رحمان فاؤنڈیشن سکول ہے، اس کے بعد گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہم نے بہت سے بچوں کو انرول کروایا۔ آپ سمیت جو ہے کتنے ٹیچرز ہیں، میل فیمیل، اور انہیں کس قسم کی جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ اس اسٹریٹ سکول میں تقریباً 5 سے 7 اساتذہ ہیں جو ڈیلی بیسس پہ، کچھ لوگ والنٹیریلی آتے ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ڈفرینٹ انٹرنشپ پروگرامز میں ہمارے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں، اور یہاں 3 سے لے کے 7-8 بجے تک رضا کرانہ طور پہ بھی، اور ویسے بھی جو ہماری فاؤنڈیشن کے کچھ جو امپلائیز ہیں وہ یہاں پہ جو ہے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ وہ کون سی تعلیم ہے جو ان اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے جو ہے ہم دے رہے ہیں۔ تو ایک انوکھی چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے یہاں 10-11 سال کی محنت کے بعد وی آر دا اونلی ونز ان پاکستان جنہوں نے اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے ایک سلیبس بھی ڈیزائن کر چکے ہیں، اور ان کے لیے اسپیسیفک ایجوکیشن چاہیے۔ یہ دوسرے بچوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے، ان کو بلڈنگز میں جانے سے ڈر لگتا ہے، ان کو آپ اگر شروع میں ہی آپ کسی اچھی عمارت میں لے جائیں گے یہ بھاگ جائیں گے، یہ ان کے ساتھ ایک فوبیا ہے جس کے یہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دے آر ویری اگریسو، ویری ابیوزو، جن پہ آپ کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے ساتھ آپ کو صرف پڑھائی تو بڑی سیکنڈری چیز ہے جو کہ 5-6 مہینے کے بعد ہم ایک بچے کو پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے کا جو سفر ہے وہ زیادہ ضروری ہے، جس میں اس کو پیار دیا جاتا ہے، جس میں اس کو محبت دی جاتی ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز انگیج کی جاتی ہیں، اس کے لیے پراپر ادھر ایک انٹرٹینمنٹ کا انتظام کیا جاتا ہے کہ وہ کارٹونز دیکھ رہا ہے، وہ بچوں کے ساتھ گھل مل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ دن آتا ہے کہ جب وہ کتاب اور پینسل کو پکڑ کے علم کی جو ہے وہ آس اور امید کے ساتھ وہ اس کنٹینر کے اندر آتا ہے، اور پھر اس کا وہ زندگی کا پڑھائی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ نے ان بچوں کو، والدین کو کیسے اس بات پہ ایگری کیا کہ ان کے بچے پڑھیں گے، کہ وہ اگر وہ پڑھیں گے تو اس کے علاوہ وہ کھائیں گے، کمائیں گے، وہ کیسے؟ ہم نے اس پہ پراپر ورکنگ کی ہے۔
اس اسکول کو رات کے ٹائم چلانے یا ایوننگ اسکول کا کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کرانے میں یہی ایک وجہ تھی کہ کیونکہ یہ دن میں کام کر رہے ہیں اور ان کے گھر والوں کو تعلیم کی نعمت سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اگر الٹریٹ ہیں یا نہیں پڑھ رہے تو وہ نہ پڑھیں, ان کے لیے ایک باعث روزگار ہیں اور وہ شام کے ٹائم جو ہے روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ میرے پاس آئیں. یہاں پہ بچے حیران کن طور پہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو گھر سے اسکول میں آنے کی مار کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کیونکہ اتنی اچھی پڑھائی ہے, ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے, ان بچوں کو پیار دیا جاتا ہے, تو وہ ریگولر بیسس پہ یہاں پہ آتے ہی آتے ہیں. اسکولنگ کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے پورے کرتے ہیں بچوں کے لیے؟ اسٹیشنری, بکس اور جو ٹیچرز ہیں ان کی سیلریز, یہ کیسے آپ مینٹین کرتے ہیں, یا سرکار کی طرف سے کہاں سے یہ فنڈز ہیں؟ جی بالکل, فنڈز ہم کسی سے بھی نہیں لیتے. ہم لوگ صرف ڈونیشن, جو لوگ ہمیں منتھلی ڈونرز ہیں جس میں میرے یار دوست بھی ہیں, میری خود فیملی ڈونیٹ کرتی ہے, میں خود ڈونیٹ کرتا ہوں, اور یہ سب مل کے جو ہے ہم لوگ اس کا سارا خرچہ جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ ہم ایم او یو میں ہیں, جیسے ابھی ہم نے نرس کے ساتھ کولیبریشن کی ہے, تو ہماری ٹیچرز کی جتنی ٹریننگ ہے وہ نرس نے کروائی ہے اسلام آباد میں. تو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس جب ہمارے ساتھ ایم او یوز کرتے ہیں, 24/7 کنسلٹنسی ہے جو کہ ہمارے پیز کی مد میں جو ٹیچرز ہم نے ہائر کرنے ہوتے ہیں اچھے ان بچوں کے لیے, ان کی مد میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اس طرح ڈفرینٹ چیزیس جو ہے ایک بڑا مشہور برانڈ جو ہے فاسٹ فوڈ ہے, وہ ہمارے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. گجرات میں ہونڈائی سینٹر ہے, وہ ہمارے ڈفرینٹ ایونٹس میں ہمیں بچوں کو سپورٹ کرتا ہے. ابھی ونٹر کلاتھس جو ہیں وہ بچوں میں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے. آپ کے اپنے بچے بھی ان بچوں کے ساتھ زیور تعلیم میں رستہ کر رہے ہیں یا وہ کسی اور سٹینڈرڈز کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ جی بالکل, بڑا اچھا کویشچن ہے. میرا ایک ہی بیٹا ہے جی, لیکن وہ تو اس اسکول میں نہیں آ رہا, لیکن والنٹیرلی وہ جیسے جیسے گرو کر رہا ہے, ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ میرے بچے کی جتنی برتھ ڈیز ہیں وہ ہم ادھر ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایون بڑا نیشنل میڈیا نے بھی بڑی کوریج دی تھی. ہم تو اپنی شادیاں بھی جو ہیں وہ اب اسی اسکول میں جو ہے وہ آرگنائز کر رہے ہیں. میرے بڑے پیارے دوست ہیں عثمان اشرف صاحب, ان کا ولیمہ بھی اسی اسکول میں کیا گیا. تو ہم لوگ چاہ تو یہی رہے ہیں کہ اس کا سٹینڈرڈ جو ہے ہم انہی طرح کے بچوں کے ساتھ کریں. لیکن ادھر ایک اور کویشچن میں آنسر کرنا چاہوں گا, ان بچوں کو بھی الٹیمیٹلی میں اسی چین میں ہی پروموٹ کرتا ہوں. کچھ مہینے کی محنت کے بعد, جیسے چناب اسکول کا میں نے ذکر کیا, جیسے رحمان فاؤنڈیشن کا ذکر کیا, جیسے دیگر اسکول ہیں, ان سب اسکولز میں انہی بچوں کو پروموٹ کر دیتا ہوں جو پھر اپنی زندگی میں وہ اسی سٹینڈرڈ پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں ہمارا یا آپ کا بچہ جا رہا ہے. اچھا, یہ اپنی نوعیت کا منفرد سکول ہے کنٹینر, اور یہ غالباً یہ پاکستان کا پہلا منفرد سکول ہے. تو اس کنٹینر سکول کا ہمیں وزٹ بھی کروائیں اور دکھائیں کہ بچے کیا کیا کر رہے ہیں. آپ کا فیوچر کا کیا پلان ہے اس علاقے میں یا اس کنٹینر میں؟ مزید آپ کیا کیا چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ جو پورٹریٹ لگی ہیں یہ کن بچوں نے تیار کی ہیں اور کیسے تیار کی ہیں؟ اچھا ستار بھائی, یہ اپنی نوعیت کی دنیا بھر کی پہلی ایگزیبیشن ہے. یہ پاکستان نہیں, پوری دنیا بھر کی پہلی سلم آرٹ ایگزیبیشن ہے جس میں اسٹریٹ چلڈرنس کا آرٹ, سلم جو چلڈرنس ہیں ان کا آرٹ دنیا کے سامنے رکھا گیا. اور اس کا ایک مقصد ہے, اس کا مقصد جو میسیج ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے کہ ایسے 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو پاکستان میں آؤٹ آف سکولز ہیں, اگر ان پہ تھوڑی سی محنت اسٹیٹ کرے, جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں تھوڑے اس کے بارے میں اگر لوگوں کو بتانا شروع کریں, تو ایک بڑی تعداد ہے بچوں کی جو کہ اس ہڈن ٹیلنٹ سے بھری پڑی ہے. کنٹینر سکول کا ایک بڑا ہونہار اسٹوڈنٹ ہے عیسیٰ جس کا نام ہے, اس نے اپنی انگلیوں کی کمال مہارت سے جو رنگ بھرے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان پینٹنگ سے پہلے اور اس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے سے پہلے وہ کیا کرتا تھا. میں جس سے پہلے کباڑ کا کام کرتا تھا, کچھ اسے روٹوں پہ گتے وغیرہ بتلے وغیرہ ہوتے ہیں نا, وہ ہم اٹھاتے تھے, یہی کام کرتے تھے. پھر ہم آہستہ آہستہ ادھر اسکول آئے, ہم جب دیکھا بچے پڑھ رہے ہیں اس کی, تو ہمیں بھی شوق ہوا, ہم بھی ادھر آئے اور ہم نے پڑھنا بھی شروع کر دیا ادھر. تو پھر سر نے ہمیں اسکول ایڈمیشن کروایا, دی چناب اسکول. اس کے بعد پھر ہم اسکول بھی جاتے تھے, اور ساتھ میں نا ہم کارٹون وغیرہ یہ جو سی پکچر ہے نا, یہ بک سے وغیرہ سے نا دیکھ کے بناتے تھے. تو سر لوگوں کو ہم دکھا کے مطلب یہ کہ سر ہم نے آج یہ بنایا وہ بنایا. تو سر لوگوں نے جب دیکھا ہمارا کام, تو سر
ने हमारे लिए ना यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से एक टीचर हायर किया, तो वो हमें ये पेंटिंग का काम सिखाती थी। तकरीबन हमें 2 साल हुए ये पेंटिंग करते हुए। एक और स्टूडेंट है जैन, उनसे जानते हैं कि जैन इस स्ट्रीट स्कूल का स्टूडेंट बनने से पहले क्या करता था। मैं इससे रोडों से ही कचरा उठाता था, तो गलियों में भी जाना कचरा पड़ता था। तो फिर कचरा उठाते तो सर ने मुझे देख लिया रोड पर, तो उन लोगों ने बोला स्कूल के बारे में बताया। उन लोगों ने मुझे स्कूल लेकर आए और बोला कि पढ़ने का शौक़ है। मैंने बोला जी पढ़ने का शौक़ है। तो इधर लेकर आने के बाद तो इधर मैंने पढ़ा 2-3 साल। इसके बाद फिर हमें स्कूल दाखिल करवाया, तो फिर उसके बाद मुझे पेंटिंग का भी शौक़ आया, तो फिर अब मैं इधर आके पेंटिंग भी करता हूँ। एक बच्ची भी मेरे साथ है जिसने बड़ी मेहनत के साथ इसी कम उम्री में जो है हैंडमेड जो चीज़ें तैयार की हैं। इससे जानते हैं कि आपने ये क्या क्या तैयार किया, हमें भी कुछ इसमें दिखाएं। ये मैंने हैंडमेड ज्वेलरी बनाई है जिसमें इयररिंग्स, ब्रेसलेट, सेट भी हैं, और मुझे शौक़ था कि मैं बनाऊं, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह बनाती रहूँ। अच्छा, मुस्तकबिल में आपके वालिदैन का क्या ख्वाब है कि वो आपको कैसा देखना चाहते हैं, आपके टीचर्स का, और आपकी क्या प्लानिंग है कि आप क्या बनना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फ्यूचर में ज्वेलरी ब्रांड बनाऊँ, और मेरे माँ बाप तो बहुत ही खुश हैं और मेरे टीचर्स भी काफ़ी खुश हैं कि ये काम सीख चुकी है और ये अब आगे भी कर सकती है। तो देखिए, समन जैसी ये बच्चियां हैं जो हैं वो हैंडमेड अशिया जो तैयार करके जो है वो मार्केट में फ़रोख्त भी कर रही हैं। ऐसी कई बच्चियां हैं जो जिन्हें मज़ीद सरपरस्ती अगर हुकूमत की हासिल हो जाए तो वो पाकिस्तान का जो है ना सिर्फ फ़ख्र बन सकती हैं, बल्कि वो अपने पाँव पर खड़ा होकर अपने ख़ानदान की बेहतर तरीके से कफ़ालत भी कर सकती हैं और पाकिस्तान का एक ब्रांड बन सकती हैं।